بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث مال حلال مخلوط بحرام میں تھی. اس میں ہم نے کہا کہ خمس دینا واجب ہے. اس میں چار صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو مقدار بھی معلوم نہیں ہے اور مالک بھی معلوم نہیں ہے. جب نہ مقدار مال حرام معلوم ہے نہ مالک ہے مال حرام، یعنی مال غیر جو آپ کے مال میں آیا ہے وہ مالک غیر آپ کو معلوم ہے، یہاں پر آپ کو وجوب تخمیس ہے، آپ نے خمس دینا ہے. صورت ثانی یہ ہے کہ مقدار معلوم ہے، مالک معلوم نہیں ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آیا ہمیں خمس دینا ہے یا ہمیں تصدق بے خمس کرنا ہے؟ یہ اس میں ہمیں مشکل ہے. خمس یا تصدق پہ خمس، جب صورت اول میں تو مشخص تھا انہی دو میں سے ایک ہی ہونا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا یا قول نہیں ہے. لیکن یہاں جہاں پر مقدار معلوم ہے اور مالک معلوم نہیں ہے، یہاں تین قول ہیں. ایک قول وجوب تصدق ہے کہ بھئی جب آپ کو معلوم ہے مقدار کیا ہے، وہ مثلا 100 روپے میں سے اگر آپ کو پتا ہے کہ 10 روپے مخلوط ہو گیا ہے تو مقدار کیونکہ معلوم ہے 10 روپے صدقہ کریں گے، خمس کیوں دیں گے، 20 روپے کیوں دیں گے. اگر آپ کو پتا ہے 40 روپے مقدار مال حرام ہے تو 20 روپے پہ باقی 20 روپے کیسے پاک ہو جائے گا؟ ٹھیک، تو پھر 40 کا 40 دینا ہے، 10 ہو تو 10 دینا ہے، 40 ہو تو 40 دینا ہے. وجوب تصدق. ٹھیک، پہلا قول. دوسرا قول وجوب خمس و تصدق الباقی. آپ نے خمس دینا ہے اور اگر باقی جو ہے وہ خمس سے زیادہ ہے، مثلا آپ کو پتا ہے کہ 40 روپیہ 100 میں سے مال حرام ہے، آپ نے 20 کو خمس دینا ہے، 20 کو تصدق کرنا ہے. ٹھیک؟ اس پر آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ یہ قول تو حتماً باطل ہے، اس لیے کہ یہ جو معنی نفی ہے جہاں پر مقدار معلوم ہے مالک معلوم نہیں ہے، یہ یا شامل عدلہ خمس ہے یا شامل عدلہ خمس نہیں ہے. اگر شامل ہے عدلہ خمس پہ تو پھر صرف خمس دیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر شامل نہیں ہے تو خمس ہوگا ہی نہیں، تصدق ہوگا. یہ خمس اور تصدق یہ ہائبرڈ سسٹم کدھر سے آ گیا؟ ٹھیک، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. جبکہ اس سے آگے چل کے اگلے مسئلے میں آیت اللہ خوئی خود فرماتے ہیں کہ الازہر وجوب و صرف زائد عن الخمس فی مصرف مجہول المالک، کہ بھئی آپ کو خمس آپ پہ واجب ہو گیا، ادھر خمس دینے کے بعد اب زائد ہے اس کو میں کیا کروں؟ اس کو آپ مجہول المالک میں صرف کرو. ہم آیت اللہ خوئی سے پوچھتے ہیں مجہول المالک میں صرف کرنا کیا ہے؟ تصدق پہ فقیر ہے. پھر یہ دوبارہ وہ کیا ہو گیا؟ ہائبرڈ ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہائبرڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہاں پر آپ نے خمس دیا، زائد کو آپ نے کہا کہ مجہول مالک میں، مجہول مالک وہی صدقہ ہے. ٹھیک، قول ثالث کیا ہے کہ آپ خمس دیں گے من غیر صدقہ. ٹھیک، مثلا اسے ہماری مثال میں اگر 40 روپیہ ہے مال حرام تو آپ 20 روپے دیں گے، باقی آپ کو صدقہ نہیں کرنا ہے. یہ خمس بھی جو دے رہے ہیں یہ تخمیس بصدقہ بھی نہیں ہے.
ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ خمس دے رہے ہیں من غیر صدقہ. اس لیے وہ کہتے ہیں وہ جو صدقہ والا ہے وہ مجہول مالک وہ وہاں ہے جہاں مال متمیز ہو. مثلا ہم نے اپنی جو مثال دیا کہ 40 روپیہ کیا ہے، مال حرام ہے، لیکن یہ کون سے 40 ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو وہ ادھر آ جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے. اگر وہ 40 روپے پتہ ہو کہ یہ 40 کسی کے ہیں، یہ 60 میرے ہیں، اس صورت میں یہ 40 جو ہے یہ مجہول مالک ہوگا، اور وجوب تصدق والا جو ہے کہ یہ پیسہ جو مجہول مالک ہے اسے صدقہ کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ مال متمیز میں ہے. ٹھیک، بس یہ اقوال ہو گئے. ایک قول یہ ہوا کہ آپ نے صدقہ دینا ہے. دوسرا قول یہ ہوا کہ آپ نے خمس دینا ہے اور مازاد کو صدقہ کرنا ہے. تیسرا قول یہ ہوا کہ آپ نے خمس دینا ہے لا غیر، آپ نے کچھ اور نہیں کرنا. اب یہ جو خمس کے قائل ہیں ان سے اگر ہم پوچھیں کہ بھئی یہاں پہ ہم نے خمس دینا ہے اور خمس دے کے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ذمہ بری ہو جائے گا. اس کے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے جو ادلہ پڑھے مجہول اس کے مال مختلط بالحرام کے، اس میں خمس ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مقدار معلوم ہو یا مقدار معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ صاحب معلوم ہے یا نہیں ہے تھا، لم یعرف مالکہ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن مقدار کی کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. اور مخلوط کو قرین کنز و معدن و غوث و اس کا کیا ہے کہ ادھر مقدار کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نصاب تھا لیکن مقدار کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہاں پر بھی اسی کی طرح اس کو یہ کہ عناوی نے خمس قرار دیا ہے. ٹھیک، جب یہ عناوی نے خمس ہو گیا تو پھر ہمیں یہاں پر خمس دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہیں کرنا. اگر آپ پوچھیں، جس کا جواب ہم دے چکے ہیں، کہ پھر وہ مجہول مالک کدھر جائے گا؟ یہ تو مجہول مالک ہے نا، ہمارے پاس روایت مجہول مالک میں صدقہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ مجہول مالک ہے لیکن صدقہ نہیں ہے، یہاں پہ خمس ہے. اور مخصوصاً ہمیں مشکل ہو جاتی ہے جب وہ مازاد کی بات آئے. وہ 20 روپے اضافی ہے، وہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو اس میں تو کیا ہوگا؟ مجہول مالک جاری ہوگا. ٹھیک ہے، آپ 20 روپے خمس میں دے کے آپ نے ختم کر دیا. ابھی بھی میرے مال میں 20 روپے مال غیر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مجہول مالک ہو جائے گا. اس کا صدقہ کرنا اور روایت مجہول مالک کی وجہ سے آ جائے گا. جواب کیا ہے؟ روایت مجہول مالک مال متمیز کے لیے ہے، جہاں پر وہ مال الگ سے مشخص ہو کہ یہ 20 روپے کسی اور کے ہیں، وہ آپ کو صدقہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ مخلوط ہو گیا تو روایت مجہول مالک شامل نہیں ہوتا ہے. وہ روایت کہاں آ جاتا ہے؟ وجوب خمس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا مال مخلوط ہو گیا بے حرام تو آپ پہ خمس واجب ہے. یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ہے. ٹھیک، اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے مال غیر. ٹھیک، اس دونوں صورت میں جہاں پہ مقدار 100 میں سے 10 ہے، ٹھیک، اس میں یہ 10 اضافی میں کیا کر رہا ہوں؟ دے رہا ہوں. میں تو راضی نہیں ہوں. میرا 10 روپے، دیکھو میرا جو مقدار مال حرام تھا وہ کیا تھا؟ 10 روپے تھا. آپ نے مجھ سے 20 روپے لے لیا پونس میں. ٹھیک، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. یا 40 تھا، 40 میں سے آپ نے مجھے کہا 20، وہ 20 جو کسی اور کا تھا وہ کیا رہ گیا؟ میرے پاس رہ گیا. اب وہ راضی نہیں ہے. ٹھیک، بھائی اس یہاں پر ہم کیسے کریں گے کہ آپ جو مثلا جس کا پیسہ نہیں ہے وہ آپ کا پیسہ کسی اور کے حوالے کر دے، ٹھیک، یا اس کا پیسہ میرے اس میں حلال ہو کے میرے کیش بک میں آ جائے کہ یہ میرا اپنا ہے، ٹھیک، میری لکوڈیٹی میں اضافہ ہو جائے.
اس میں ہم کہتے ہیں جہاں پر روایت موجود ہے اور امام نے حکم دیا ہے کہ ادھر مال اگر مختلط ہو جائے خمس دے دو، باقی پاک ہو جائے گا، باقی تمہارا ہو جائے گا، تو امام کیا ہے؟ اولا بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جائز ہو جائے گا، آپ کے لیے یہ مشکل حل ہو جائے گی، ٹھیک؟ ہاں، ادھر ہم کہتے ہیں یہ جو مثال ہم نے ابھی دی تھی کہ اگر 10 روپیہ ہے اور خمس 20 روپیہ ہے، ٹھیک، مجھے علم اجمالی کہتا ہے کہ اگر آپ کے مال میں مال حرام مخلوط ہو گیا ہے تو لزوم اجتناب ہے تمام پیسے سے، ہے نا؟ یا میں اپنا پیسہ بینک میں رکھتا ہوں، میں نے 100 روپے لے جا کے بینک میں رکھا، واپس مجھے وہ 100 روپے ملتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا غصبی 100 روپے مل جائے، بینک لوٹے ہوا 100 روپے مل جائے، یتیم سے چھنا ہوا وہ 100 روپیہ میرے پاس آ جائے، یا اس میں سے 50 روپے میرے پاس آ جائے، ٹھیک، یہ مال ہو گیا مخلوط بے حرام، ٹھیک۔ اب میں کیا کروں؟ میں لزوم اجتناب کہہ کے، علم اجمالی کا لزوم اجتناب کہہ کے اپنے پیسوں کو ہاتھ ہی نہ لگاؤں، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا پیسہ میں کیش میں گھر پہ رکھوں، میں نان فائلر ہو جاؤں گا۔ نان فائلر ابھی کہہ رہے ہیں جی آپ کے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے گا، آپ کا پاسپورٹ بھی نہیں بنے گا، آپ پتہ نہیں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور یہ کورونا کی برکات میں سے ہے کہ آپ کو اب سارا بینک میں رکھنا ہی رکھنا ہے، آپ کو تنخواہ ہی بینک میں آتی ہے، مجھے وہ دیتے نہیں ہے کیش میں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں یہ مال مخلوط ہو گیا ہے، اس لیے یہ سارا مال میرے اوپر حرام ہو گیا، ٹھیک، یہ ہے، یا اس کا کوئی رائے حل ہوگا شریعت میں؟ اس کا کوئی رائے حل ہوگا؟ ٹھیک، وہ رائے حل کیا ہے؟ کون سا ہے؟ اگر مال حرام حلال حرام کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو آپ خمس ادا کر دو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو کس نے کہا یہ ڈھونڈتے پھرو کہ 20 روپیہ تھا، 40 روپیہ تھا، یہ کدھر رہ گیا، وہ کدھر رہ گیا؟ اس کی چیز وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ بس قول اول یہ ہے کہ ہم نے خمس دینا ہے، خمس دینے کی وجہ سے باقی مال کلیئر ہو جائے گا، چاہے وہ کم ہو کہ وہ زیادہ ہو، ٹھیک۔ اس میں جو اشکال تھے وہ اشکال بھی ہم نے برطرف کر دیے، ٹھیک۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ادلہ خمس مخصوصاً صحیح عمار بن مروان، جہاں اذا لم یعرف صاحبہ تھا، ہے نا، جب اس کا پتہ نہیں ہے کہ صاحب مال کون ہے، ہم کہتے ہیں اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی مقدار بھی معلوم نہیں ہے اور صاحب بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مقدار معلوم ہے تو وہ مقدار جو معلوم ہے اس کو صدقہ دینا ہے، وہ ہمارے پاس ثابت ہے۔ یہ کون سا جگہ آ جاتا ہے؟ خمس والی بات کہاں آتی ہے؟ خمس والی بات وہاں آتی ہے جہاں مقدار معلوم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مقدار معلوم ہے وہ تو مجہول مالک ہو گیا، کہ مجھے پتہ ہے یہ مال مجہول مالک ہے، تو اس کو تو میں تصدق کر رہی ہے، تو میرے لیے مبتلا بہ ہی نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں ہے کہ میں امام سے جو مال مخلوط کا پوچھ رہا ہوں وہ وہاں پوچھ رہا ہوں جہاں پر مال حلال حرام مخلوط ہو گیا ہے اور مجھے مقدار ہی معلوم نہیں ہے۔ جہاں مجھے مقدار معلوم ہے وہ مورد سوال ہے، عدل خمس ہی نہیں ہے، ظاہر عدل خمس اس مورد کو شامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ عدلہ مجہول مالک اس جگہ کو شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مال مال متمیز نہیں ہے۔ عدلہ مجہول مالک مال متمیز کے لیے تھا، پہلے یہ جواب دیا تھا نا ہم نے۔ اب کہتے ہیں سوال سائل میں مال متمیز ہے، سائل کہتا ہے مجہول مالک میں
کہ میرے پاس یہ 40 دینار ہیں مال غیر، ہے نا، میں ان کا کیا کروں؟ جواب امام عام ہے، چاہے وہ متمیز ہو چاہے وہ متمیز نہ ہو۔ اگر یہ مال غیر ہے، مجہول المالک ہے، مال معلوم ہے اور مالک مجہول ہے، چاہے متمیز ہو چاہے متمیز نہ ہو، دونوں صورت میں کیا ہو گیا؟ مجہول مالک ہو گیا، خمس نہیں ہوا نا، مجہول مالک ہو گیا۔ مجہول مالک میں خمس نہیں ہے، مجہول مالک میں صدقہ ہے، ٹھیک۔ اور ہمیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ ادلہ یہ مجہول المالک صرف صورت تمییز کو شامل ہوتے تھے۔ وہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو جہاں پہ مقدار معلوم ہے اور تمییز نہیں ہے، یہ کدھر آ جاتا؟ مال مخلوط میں آ جاتا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ جو مال متمیز ہے، یہ صرف سائل کے سوال میں ہے، جواب امام میں تمیز اخذ نہیں ہوا ہے، وہ مطلق ہے۔ وہ مطلق ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جی، صدقہ میں ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب واپس آ جائیں، مال مخلوط ہے، مقدار معلوم ہے، مالک معلوم نہیں ہے، خمس دو، صدقہ دو، خمس دو، زائد صدقہ دو، ٹھیک۔ ہم نے کہا پہلا قول تھا خمس دو، اس کے دلیل کیا تھی؟ روایت خمس شامل ہے اس کو، ہم کہہ رہے ہیں روایت خمس شامل نہیں۔ روایت خمس کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ روایت خمس اس جگہ کے لیے ہے جو مجہول مالک میں فال نہ کرتا ہو۔ مجہول مالک کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجہول مالک مال متمیز ہے، ہم کہتے ہیں مجہول مالک مال متمیز نہیں ہے، عام از متمیز و غیر متمیز ہے۔ اگر یہ حل ہو گیا تو پھر یہ ہمارا فرع دوم جو ہے، قسم دوم، یہاں مالک معلوم نہیں ہے، مال معلوم ہے، مقدار معلوم ہے، یہ چلا جائے گا مجہول مالک میں۔ مجہول مالک میں چلا گیا تو یہ یہاں کے لیے ہوگا ہی نہیں۔ یہاں کے لیے نہیں ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پر پھر وجوب تصدق ہے، جو مقدار آپ کو معلوم ہے وہ مقدار آپ صدقہ کر دو، ٹھیک۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ الاحوط ان یکون باذن المجتہد، یہاں جو آپ صدقہ کر رہے ہیں مجہول مالک میں، یہ صدقہ جو ہے وہ باذن حاکم شرع ہونا چاہیے، حاکم شرع سے آپ اجازت لیں اور پھر جا کر صدقہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال حاکم شرع کی اجازت سے، جو اولا من المؤمنین من انفسہم تھا، ان کی اجازت سے صدقہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ روایت داود بن ابی یزید ہے، قال رجل انی اصبت مالا وانی قد خفت فیہ علی نفسی ولو اصبت صاحبہ دفعته الی، مال مجھے ملا ہے، مالک معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے کیا کرے گا؟ گرفتار کرے گا، میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں۔ امام نے اس سے کہا لو اصبته كنت تدفعه الی، قال ای، اگر تمہیں مالک مل جائے تو اس کی طرف مال واپس کرو گے؟ اس نے کہا ہاں کروں گا۔ تو فرمایا واللہ ما لہ صاحب غیری، ما لہ صاحب غیری، ہے نا، کہ اس مال کا میرے علاوہ اور کوئی صاحب نہیں ہے، میں مالک۔ جب اس سے یہ لے لیا کہ اس مال کا مالک میں ہوں، اور اس نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا، میں اسے مالک کی طرف پلٹاتا ہوں، اور پہلے قسم کھائی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ جاؤ فقسم ہو فی اخوانک وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْ،
تجھے خوف ہے نا کہ قیامت کے دن کو مسئلہ نہ ہو جائے، ٹھیک؟ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ اس کو جاؤ صدقہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ مال میرا ہے لیکن بعنوان حاکم شرع، اور یہ اب جب صدقہ ہوگا تو بے اذن امام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس دور میں بے اذن حاکم شرع ہوگا، ٹھیک؟ بس ہماری اس ساری بات کی اساس یہ ہے کہ ادلہ تصدق مجہول المالک میں وہ اس جگہ کو شامل ہوتی ہے جہاں مال متمیز نہیں ہے۔ میرے 100 روپے میں سے یہ 40 روپے اگر کیا ہوں، مال غیر ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عدل تصدق شامل ہوتا ہے۔ یہ 40 نہیں، ان میں سے 100 روپے میرے پاس ہیں، 10 10 روپے کے یا 1 1 روپے کے 100 روپے ہیں، ان میں سے کوئی سے 40 کسی کے ہیں، لیکن کون سے ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ آیا شامل ہوتا ہے عدلے مالک کیا ہے، مجہول مالک میں، یا شامل نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہ شامل ہوتا ہے۔ جب شامل ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو صدقہ دینا ہوگا۔ یہ مورد خمس نہیں ہے۔ اور پس خمس کدھر ہے؟ خمس صورت اول میں ہے، جہاں پہ نہ مالک معلوم ہے نہ مقدار معلوم ہے، ٹھیک؟ ہاں، یہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو معتبر سکونی میں تھا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمْسِ، کہ یہاں پہ تو روایت میں مال حلال مختلط بحرام میں یہ تھا کہ خمس دے دو، اللہ خمس سے راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے یہ وہاں ہے جہاں پر مجہول کیا ہے، مقدار معلوم نہیں ہے۔ جہاں مقدار معلوم ہے اس میں اگر مالک بھی معلوم ہے تو پھر تو مالک کو دینا ہوگا۔ اگر مالک معلوم ہے اور مال معلوم، مقدار معلوم نہیں ہے، وہاں پہ آئے یہ روایت آئے گی، یہ نا؟ اس کا دوسرے پہلو یہی ہے نا، جہاں مقدار معلوم نہیں ہے، مالک معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ میں آیا وہاں خمس دے کے کہہ سکتا ہوں کہ ان اللہ یرضی بالخمس؟ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں میں مجھے جا کے مالک سے مصالحہ کرنا پڑے گا۔ جہاں مالک معلوم ہے، مقدار معلوم نہیں ہے، میں آپ کا مال ہے میرے طرف آ گیا ہے لیکن پتہ نہیں کتنا، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے خمس دے دیا اب آپ جاؤ، ٹھیک؟ آپ کہیں بھائی آپ نے خمس کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ ان اللہ قد رضی من الاشیاء بالخمس، روایت پیش کرتا ہوں، یہ صحیح سند روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ خمس سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ چھٹی کرو۔ نہیں بھائی، وہ کہاں ہے؟ جہاں مالک معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جہاں مالک معلوم ہے وہاں پہ مالک سے مصالحت کرنا پڑے گی۔ یہاں جب مقدار معلوم ہے تو وہ بھی اس جگہ کو شامل نہیں ہو رہا کہ آپ یہ اس کو لے کے آئیں اور کہیں کیا ہے؟ خمس، جی خمس دے دے کافی ہے، مجھے تصدق نہیں کرنا، ٹھیک؟ ہاں، ظاہر روایت تصدق یہ ہے کہ وہ لأجل حفظ مال الغیر ہے، مال غیر آپ کے پاس آ گیا، اس تک پہنچانے کے لیے جب مالک معلوم نہیں ہے تو ایک راستہ کیا ہے؟ صدقہ دے دو، اس کو پہنچ جائے گا۔ جب اس کی طرف سے صدقہ دیا ہے تو اس کا ثواب جب اس کو پہنچ گیا تو کہنا وہ مال اس کو پہنچ گیا ہے، ٹھیک؟ یہاں اگر آپ نے کیا کر دیا، 40 روپیہ ہے، 20 روپیہ خمس دلا کے باقی 20 روپیہ آپ نے اس تک نہیں پہنچایا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک؟ اور خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اس فرع دوم میں، قسم دوم میں، جہاں مقدار معلوم ہے مالک معلوم نہیں ہے، وجوب تصدق کے قائل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وجوب خمس نہیں ہے۔
اس لیے کہ روایات وجوب خمس اس قسم کو شامل نہیں ہیں۔ آیا روایت تصدق شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ وہاں شبہ تمیز لے آئے تھے، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں وہ تمیز سوال سائل میں ہے، جواب امام میں نہیں ہے۔ اور عدلہ وجوب صدقہ حفظ مال غیر کے لیے ہے، جہاں مال غیر ضائع ہو رہا ہے۔ اگر میں نے مثلا 40 مقدار مجھے معلوم ہے، 40 میرے پاس 40 روپیہ مال غیر ہے، میں نے 20 روپیہ صدقہ دے دیا، 20 روپے صدقے کے بعد باقی 20 روپے جو اس کے ہیں وہ تو ضائع ہو گئے نا، اس تک تو نہیں پہنچے کہ چلے یہ 20 روپیہ خمس والے اس تک پہنچ گئے، امام نے لیا، امام نے لینے کا مطلب یہ خمس میں فقراء کو پہنچے گا، فقراء کو پہنچتا ہے، مصارف خمس میں پہنچتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچ گیا۔ ٹھیک، میں نے باقی 40 روپے 20 روپے سے جا کے آئس کریم کھا لیا، اس کو کیا ثواب پہنچے گا؟ اس کا مال تو ضائع ہو گیا۔ اس کے مال کا حفظ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ تصدق کریں۔ رہ گیا کہ پھر ہائبرڈ سسٹم کریں یا نہ کریں۔ ایک قول یہ تھا نا کہ آپ خمس دیں اور جو مازاد ہے وہ صدقہ دیں۔ ٹھیک، اچھا، اگر ہائبرڈ ہے تو آپ نے خمس دیا اور مازاد کو صدقہ دیا، اگر وہ مقدار خمس کی مقدار سے کم ہے، پھر آپ کو یہاں بھی کوئی ہائبرڈ چلائیں گے، سہم سادات دو سہم امام نہ دو، یہ تو نہیں کر سکتے۔ وہ جو آیت اللہ خوئی کہہ رہے تھے کہ یا وجوب صدقہ کی وجوب خمس کی روایات ہیں یا نہیں ہیں، ہیں تو سارا یہی ہے، نہیں ہیں تو پھر وجوب تصدق کی روایات ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے ایک طرف جانا پڑے گا نا ہمیں، ہم ہائبرڈ کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارے پاس وجوب تصدق نہ ہوتا تو ہم صرف ادلہ خمس کی طرف جاتے اور صرف خمس دیتے۔ پھر اگر وہ وجوب تصدق اس مازاد خمس کو شامل ہو رہا ہے تو اس خمس کو بھی شامل ہو رہا ہے۔ واضح ہے؟ آپ نے ہائبرڈ نظام میں کیا کیا؟ آپ نے کہا خمس مقدار خمس ادلہ وجوب خمس کی وجہ سے، مازاد جو ہے 20 روپیہ وہ ادلہ وجوب تصدق کی وجہ سے، یعنی ادلہ وجوب تصدق اس جگہ کو شامل ہو رہا ہے۔ اگر اس جگہ کو شامل ہو رہا ہے تو اول عام شامل ہو جائے گا نا، اگر شامل نہیں ہو رہا ہے تو ہائبرڈ نظام میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ یا اس دلیل کی شمولیت اس مورد کے لیے ہے یا نہیں ہے تو سارے کو ہوگا، نہیں ہے تو سارے میں نہیں ہوگا، اس ادلے سے یہ ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یہ جو شبہ تھا کہ یہ ادلہ وجوب تصدق نہیں آتا تمیز کی وجہ سے کہ یہ مال یہاں متمیز نہیں ہے، وہ شبہ بھی ہم نے رفع کر دیا، اس مسئلے کا، اس مورد کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ صدقہ دیں یا خمس دے کے صدقہ دیں یا صرف خمس دیں، ان اقوال میں سے جس طرف بھی آپ چلے جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآلہ